السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا سبق آج کا ہے حرف مقطعات۔ تختی نمبر 20 مکمل کر دیے تھے اور آج تختی نمبر 21 پڑھائیں گے۔ حروف مقطعات پہلے کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ حروف مقطعات قرآن شریف کے اندر میں جو سورت کے شروع میں ہوتا ہے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ حرف مقطعات کو یہ تینوں کو آج زبانی یاد کرنا ہے، اس کے بعد آگے پڑھائیں گے اس کو بھی زبانی یاد کرنا ہے۔ تو حروف مقطعات کو برکت کی وجہ سے یاد کرنا ہے، اس کو مطلب یاد کرنا ہے زبانی، اس سے فائدہ ہوگا، سمجھے بچوں سب کو اس کو یاد کرنا ہے۔ اور اس کا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے وہ رول آج کے سبق میں ہم بتا رہے ہیں۔ تو دیکھیے بچوں، سب سے پہلے آپ لوگوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زبانی یاد کرنا ہے، بالکل زبانی اور روانگی کے ساتھ۔ پڑھیے ہمارے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 21 حروف مقطعات، طا کے زبر کے ساتھ، طا کے فتحہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو سمجھ رہے ہو نا؟ دیکھو، الف لام میم، اس طریقے سے ہے۔ اب یہ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اس کو پڑھنے کا 3 طریقہ ہے، سمجھے؟ ایک تو ہے الف لام میم ذالک الکتاب، اس کے بعد ہے الف لام میم اللہ لا الہ، کس میں ہے؟ سورۃ آل عمران کے اندر میں۔ تو اس کو پڑھنے کا 3 طریقہ ہے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ الف لام میم، یہاں پر ٹھہر گئے۔ اس کے بعد اس کو ملا کر کے پڑھنے کا طریقہ ہے، یہ میم کے اندر میں 3 الف کے برابر بھی کھینچا جاتا ہے اور 1 الف کے برابر بھی۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ ٹھہرنا ہے، اور اگر ملا کے پڑھیں گے تو کس طریقے سے پڑھیں گے؟ دیکھو نمبر 2، الف لام میم اللہ، میم کے زبر کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ الف لام میم اللہ، 1 الف کے برابر، یعنی الف مدہ کو جس طریقے سے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں اسی طریقے سے 3 الف کے برابر بھی، 1 الف کے برابر بھی، اور پہلا طریقہ ٹھہرنا ہے یہاں پر۔ تو اس طریقے سے پڑھنے کا یہ 3 صورت ہے، یعنی 3 طریقہ سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھنے کی صورت آپ کو معلوم کرنا ہے ابھی، بیرکیف، اور باقی جو ہے اس کے اندر میں جو قاعدہ ہے، مد کا قاعدہ ہے اور گنہ کا قاعدہ ہے۔ یہاں پر گنہ کرنا، الف لام میم، لام کے اندر جو میم ہے اس کے بعد پھر میم ہے، تو ڈبل میم، میم ساکن کے بعد اگر میم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ اس آگے قاعدہ کے اندر میں ہم بتائیں گے، گنہ ہوتا ہے، اخفا کرنا ہے۔ تو یہاں پر کس طریقے سے اخفا کرو گے؟ الف لام میم، اور اس کے اندر بڑی مت ہے تو کھینچنا ہے 5 الف کے برابر۔ تو یہ سمجھ میں آ گئی بات۔ اس کے بعد یہاں پر الف لام میم کے اندر میں گنہ کرنا ہے، لیکن اس کے بعد جو صاد ہے یہاں گنہ نہیں کرنا ہے۔ لام میم تشدید ہے تو پڑھنا ہے، اس میں گنہ نہیں کرنا ہے۔ کیسے پڑھو گے اس کو؟ الف لام میم صاد، سمجھے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الف لام را، یہاں پر گنہ نہیں کیے، نہیں کرنا ہے، اس میں بھی گنہ نہیں کرنا ہے، میم کے بعد صاد میں جو مت کرو گے اس میں گنہ کرنا ہے، سمجھے؟ یہ کیوں ہوتا ہے اس طریقے سے، وہ آگے جب ہم تختی نمبر وہ پڑھائیں گے 22 کے اندر میں، ادغام یرغملون کے اندر میں یہ سب قاعدہ، میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے، میم ساکن کے بعد اگر میم نہیں آتا ہے اس کے علاوہ دوسرا حرف آتا ہے، را آتا ہے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا بعد میں۔ تو بہرکیف اس تینوں کو یاد کرنا ہے، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے، 3 صورتیں پڑھنے کی، اور
جو قرآن شریف پڑھائیں گے اس کے اندر میں آپ کو حرف مقطعات کا قاعدہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا طور طریقہ بتائیں گے۔ بس یہاں پر یہ دھیان رکھنا ہے کہ اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، آپ کو مشق کرنا ہے بار بار کھینچ کر کے 5 الف کے برابر، جس طریقے سے پڑھ کے ہم بتائے۔ یہ آج کا سبق آپ لوگوں کا ہے، اور اگلے دن دوسرا سبق پڑھائیں گے اسی کے اندر میں، اور جو چیپٹر ہے۔ اور بچوں، آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔